سوشل میڈیا پوسٹروں پر ضلعی پولیس کی خصوصی نگاہ، حقائق جانے بغیر پوسٹ دوسروں کو بھیجنے پر فوجداری مقدمات درج کیے جائیں گے۔ جگتیال ڈی ایس پی رگھو چندر کا صحافتی بیان۔ ڈی ایس پی جگتیال رگھو چندر نے کہا، سوشل میڈیا پر نفرت انگیز پوسٹر جاری کرنے، امن و سلامتی میں خلل ڈالنے والے پوسٹروں کو حقائق جانے بغیر ایسی پوسٹروں کو دوسروں کو بھیجنے پر ان کے خلاف فوجداری مقدمات درج کیے جائیں گے۔ پولیس کمشنر مسٹر سائی چیتنیہ نے ہیڈ کانسٹیبل کے بیٹے کو IAS میں کامیابی پر تہنیت پیش کی۔ جکران پلی پولیس اسٹیشن میں خدمات انجام دینے والے ہیڈ کانسٹیبل جے گووند راؤ کے صاحبزادے جے سائی چیتنیہ نے UPSC امتحان میں 68واں رینک حاصل کرتے ہوئے IAS بننے کا اعزاز حاصل کیا، جس پر آج نظام آباد پولیس کیمپ آفس میں پولیس کمشنر نظام آباد P سائی چیتنیہ نے جے سائی چیتنیہ کو تہنیت پیش کی۔ آل پینشنرز اینڈ ریٹائرڈ پرسنز ایسوسی ایشن نظام آباد ضلع کے صدر کے رام موہن راؤ نے بتایا کہ ریاستی حکومت نے پینشنرز کے طویل عرصے سے زیر التوا مسائل کے حل کا مطالبہ کرتے ہوئے اس ماہ کی 29 تاریخ کو حیدرآباد کے اندرا پارک میں پینشنرز کا عظیم الشان دھرنا منعقد کیا جا رہا ہے۔ نظام آباد میں واقع پینشنرز بھون میں منعقدہ ضلعی عاملہ اجلاس میں طے پایا کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں پینشنرز شرکت کریں۔ انہوں نے کہا کہ خاص طور پر گزشتہ سال یا اس سے پہلے ریٹائر ہونے والے ملازمین کو کسی قسم کے پینشنری فوائد جاری نہیں کیے گئے، جس کے باعث پینشنرز کو شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ مولانا سید مظہر قاسمی ڈسٹرکٹ صدر جامعۃ العلماء جگتیال نے جامعۃ العلماء کوٹلہ کے زیر نگرانی بعد نماز جمعہ کوٹلہ کے کارتک چوک کے قریب دہشت گردوں کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے افراد کی تصاویر پر پھول مالا ڈال کر موم بتی روشن کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ سابقہ کھادی اینڈ ولیج بورڈ انڈسٹری کے چیئرمین مولانا یوسف زاہد المظاہری نے ورنگل کے سیاست TV کے نمائندے سید نظام الدین سے انٹرویو کے دوران پہلگام میں پیش آئے افسوسناک واقعے کے سخت الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات انسانیت سوز ہیں اور پورے ملک کو اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ مولانا یوسف زاہد المظاہری نے متاثرین کے ساتھ گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کرے اور متاثرہ خاندانوں کو انصاف فراہم کرے۔ اللہ ریڈی کے ملاکنڈا تانڈا آج پہلا جوار خریدی سینٹر کا مارکیٹ کمیٹی چیئرمین رجیتا وینکٹ رام ریڈی نے افتتاح کیا اور تمام کسانوں کو اپنی جوار کی فصل سینٹر پر لا کر فروخت کرنے کا مشورہ دیا۔ اس موقع پر گنگا ریڈی، بابو راؤ، واسو ریڈی، کرشنا ریڈی، واسو رام و دیگر موجود تھے۔ اللہ ریڈی مستقر پر آج سابق و امور مذہبی کمیٹی صدر شیخ غیاث الدین کی نگرانی میں ختنہ کیمپ و حجامہ کیمپ کا کامیاب طریقے سے انعقاد عمل میں آیا، جس میں کاما ریڈی کے ڈاکٹر فہیم نے کثرت سے بچوں کی ختنہ کی اور مختلف افراد نے کیمپ سے استفادہ کرتے ہوئے اپنا حجامہ کروایا۔ اللہ ریڈی تعمیراتی سنگم کمیٹی صدر مالو سائی بابو نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ کل ہونے والے ماہواری اجلاس میں تمام مزدوروں کو شرکت کرنے، آئندہ کے لائحے پر تبادلہ خیال کرنے کا مشورہ دیا۔ حلقہ اسمبلی جوکل کے سابقہ BRS رکن اسمبلی ہیمنت سندے نے 27 اپریل کو ورنگل میں منعقد ہونے والا جلسہ عام میں شرکت کرنے کی حلقہ اسمبلی جوکل کے عوام، پارٹی ورکرز اور قائدین کو شرکت کرنے کی پرزور اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کے سلور جوبلی جلسہ عام کے تعلق سے موازیات میں بھی شعور بیداری کی ہے تاکہ BRS ورکرز زیادہ سے زیادہ شریک ہو کر پارٹی کے سربراہ KCR کو نئی سیاسی طاقت عطا کریں۔ کلکٹر پامیلا ستپاتھی نے کہا کہ ریاستی حکومت نے کسانوں کے زمینی مسائل کو حل کرنے اور ان کے فلاح و بہبود کے لیے بہو بھارتی ایکٹ لایا ہے۔ ہفتے کو کریم نگر دیہی منڈل کے دورشید ریتو ویدیکا اور کوٹلہ پلی ریتو ویدیکا میں بہو بھارتی ایکٹ پر بیداری سیمینار کا انعقاد کیا گیا اور کلکٹر نے شرکت کی اور تقریر کی۔ ظہیر آباد اقامتی جونیئر کالج الگول گرلز کے جاریہ سال 2024-25 انٹرمیڈیٹ کے طالبات نے امتحانی نتائج میں شاندار کامیابی درج کی۔ جاریہ سال اول کی BIPC طالبہ تزکیہ فائزہ نے بشمول 440 میں سے 436 شاندار نمرات حاصل کرتے ہوئے ریاستی سطح پر دوسرا مقام حاصل کیا۔ اسی طرح سمن شگفتہ نے 440 میں سے 425 نشانات حاصل کیے۔ پرنسپل روینہ بیگم نے تمام طالبات اور اساتذہ والدین کو مبارکباد پیش کی اور طلباء کے بہتر مستقبل کے لیے اولیاء اپنے بچوں کو جماعت پنجم سے اور اسی طرح انٹرمیڈیٹ میں MPC اور BIPC میں داخلہ کروا سکتے ہیں۔ رکن اسمبلی کے مانک راؤ نے ٹیمریس کی طلباء کو شاندار نتائج پر MLA کیمپ آفس میں تہنیت پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ جگتیال
رورل منڈل نرسنگاپور کالونی میں پیش آئے حادثے میں CC روڈ کے کام کے دوران کنکریٹ مکسنگ مشین ڈرائیور مشین کو پیچھے لے جانے کے دوران پیچھے سے آنے والا شخص مزدور الیہ ٹکرا کر نیچے گر گیا، جس کی وجہ سے موت واقع ہو گئی۔ مزدور کا تعلق جنگاؤں ضلع دریدہ پلی کے طور پر شناخت کی گئی۔ رورل سب انسپکٹر سدھاکر موقع پر پہنچ کر مقدمہ درج کر کے تحقیقات کر رہے ہیں۔ جمعیت الحفاظ کریم نگر کی جانب سے عازمین حج کا تربیتی پروگرام 26 اپریل بروز ہفتہ بمقام EBA گارڈن کشمیر گوڑا میں منعقد ہوا، جس میں مہمان خصوصی نمونہ اسلاف حضرت مولانا صلاح الدین سیفی صاحب گجرات سے شرکت کی اور حج ٹرینر مفتی آصف الدین ندوی صاحب نے پروجیکٹر کے ذریعے عازمین حج کو مناسک حج پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ مفتی ابوبکر قاسمی ناظم ادارہ تعلیم القرآن کے اطلاع کے مطابق 28 اپریل بروز پیر کو ریاست تلنگانہ کی مشہور و معروف شخصیت حضرت مفتی ابوبکر جابر قاسمی صاحب کی ضلع جگتیال مٹپلی منڈل آمد کی مناسبت سے 28 اپریل بروز پیر بعد نماز ظہر ٹھیک 2 بجے سے ایک خصوصی مجلس برائے خواتین بعنوان موجودہ حالات میں خواتین اسلام کی دینی و دعوتی ذمہ داریاں احاطہ مدرسے میں منعقد کی جا رہی ہے۔ اس ضمن میں شہر مٹپلی کے احباب سے گزارش ہے کہ اپنے گھریلو خواتین اور کالج میں پڑھنے والی بڑی لڑکیوں کو اس خصوصی مجلس میں ضرور روانہ فرمائیں۔ حیدرآباد پولیس نے شہر میں غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانی شخص فیض کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق فیض، جو دبئی میں کام کرتا تھا، حیدرآباد میں ایک مقامی خاتون سے شادی کے لیے نیپال سے ہندوستان داخل ہوا اور حیدرآباد پہنچا۔ پولیس نے اس کے سسرال والوں کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ واضح رہے کہ کل حیدرآباد پولیس نے یہ اعلان کیا تھا کہ شہر میں 208 پاکستانی شہری مقیم ہیں، جن میں 156 طویل مدتی ویزا، 13 مختصر مدتی ویزا اور 29 میڈیکل گراؤنڈ پر حاصل کیے ویزا پر مقیم ہیں۔ مرکزی وزارت داخلہ نے ملک میں موجود پاکستانیوں کو 29 اپریل تک ملک سے نکل جانے کا حکم دیا ہے۔ ایک ایسے وقت جبکہ پہلگام دہشت گردانہ واقعے کو لے کر سارے ملک میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، فرقہ پرست درندے اپنی ناپسندیدہ حرکتوں کے ذریعے معاشرے میں بے چینی پیدا کرنے میں مصروف ہیں۔ جے پور کی جامع مسجد میں کل نماز عشاء کے موقع پر BJP رکن اسمبلی اچاریہ بالمکنڈ چند شر پسندوں کے ساتھ داخل ہوا اور نفرت انگیز نعرے لگائے اور پوسٹر چسپاں کر دیا، جس میں مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا گیا تھا۔ مسلمانوں نے بالمکنڈ کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا اور آخری اطلاعات ملنے تک پولیس نے بڑی مشکل سے اچاریہ بالمکنڈ کے خلاف FIR درج کی۔ ملک میں فرقہ پرست مسلمانوں کے خلاف ملک بھر میں نفرت کی لہر پیدا کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھ رہے ہیں۔ ہندوستان کی مشہور و معروف زرعی یونیورسٹی BCKV کے باب الداخلے پر ایک ایسا بورڈ پایا گیا جس پر لکھا تھا کہ کتوں اور مسلمانوں کو داخلے کی اجازت نہیں۔ اس واقعے پر طلباء و اسٹاف صدمے میں آ گئے اور کہا کہ اس طرح کی حرکت کوئی اچھا انسان نہیں کر سکتا۔ حکومت تلنگانہ نے راجیو یووا اسکیم کے لیے بینک لنکیج کو لازمی قرار دیا ہے۔ بینک لنکیج ہونے والوں کو ہی قرض جاری کیے جائیں گے۔ اس اسکیم کے لیے ریاست بھر سے 16.23 لاکھ درخواستیں موصول ہوئی۔ پہلے زمرے میں 50,000 روپے قرض مکمل سبسڈی پر مربوط ہوگا۔ ماباقی 3 زمروں میں 10, 20, 30% سبسڈی رہے گی۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرما نے بینکرز کا اجلاس طلب کرتے ہوئے انہیں ہدایت دی کہ وہ 1600 کروڑ روپے قرض جاری کریں، جس سے 5 لاکھ نوجوانوں کو قرض حاصل ہوگا۔ حکومت نے اس اسکیم کے لیے بجٹ میں 6,000 کروڑ روپے کی گنجائش فراہم کی ہے۔ انٹرمیڈیٹ کے طالب علم نے 3 مضامین میں ناکامی کے بعد خودکشی کی کوشش کی تھی۔ شہر کے ایک اسپتال میں چل بسا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 17 سالہ جسونت، جو انٹرمیڈیٹ سال دوم کا طالب علم تھا، نتیجے کے اعلان کے ساتھ 24 اپریل کو زہر پی کر خودکشی کی کوشش کی، جسے ہسپتال میں شریک کیا گیا تھا، تاہم وہ آج چل بسا۔ انٹرمیڈیٹ امتحانات کے نتائج کے بعد سے اب تک 5 طلباء نے خودکشی کی ہے۔ ریاست بھر میں شدید گرمی کی لہر نے عام زندگی مفلوج کر کے رکھ دی ہے، چنانچہ پچھلے 3 دن میں 30 افراد گرمی کی زد میں آنے سے فوت ہو گئے۔ واضح رہے کہ کئی اضلاع میں درجہ حرارت 45 ڈگری سے بڑھ گیا ہے اور آئندہ 2 یوم میں بھی درجہ حرارت میں کمی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ حالانکہ محکمہ موسمیات نے ریاست کے مختلف مقامات پر بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔